سن 1905 کے اندر بانی بریلویت جناب مولوی احمد رضا خان صاحب یہاں سے ہمارے 4 بزرگوں کی عبارت اس نے جمع کی، ان میں قطع و برید کیا، ان کو کاٹا، دجل کیا، تلبیس کی، اور وہ جا کر اس نے حرمین شریفین کے علماء کے سامنے پیش کی۔ وہ 4 اکابر کون سے ہیں؟ نمبر 1 حجت الاسلام والمسلمین، قاسم العلوم والخیرات، صاحب آب حیات، بانی دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نور اللہ مرقدہ، المتوفی 1879۔ ان کی کتاب تحذیر الناس سے ایک عبارت اٹھائی اور یہ باور کرایا کہ یہ آدمی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور نمبر 2 قطب الارشاد ثانی امام اعظم ابو حنیفہ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 1905۔ ان کی عبارت فتاوی رشیدیہ میں جو تھی نہیں، بالکل ان کے اوپر جھوٹ باندھا اور یہ کہا کہ جی مولانا گنگوہی کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، الیاذ باللہ۔ اور تیسری عبارت زبدۃ المحدثین حضرت علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1927۔ ان کی عبارت اٹھائی براہین قاطعہ در رد انوار ساتیہ سے، اور یہ باور کرایا کہ حضرت سہارنپوری کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کا علم الیاذ باللہ شیطان سے بھی کم ہے۔ اور چوتھا حکیم الامہ مجدد الملہ مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، المتوفی 1943 یا 44۔ ان کی کتاب حفظ الایمان سے عبارت اٹھائی اور یہ کہا کہ جی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا علم بہائم، مجنوں اور بچوں کے برابر ہے، الیاذ باللہ۔ یوں جھوٹی عبارتیں پیش کیں اور پیش کر کے اس نے جا کر حرمین شریفین کے علماء سے ان 1000 اکابر اربع، یہ 4 ستون جو دیوبند کی بنیاد تھے، ان پر انہوں نے فتوی کفر لگوایا۔ اور چونکہ حضرت احمد رضا خان صاحب کا مزاج تکفیری تھا، اس کا یعنی ذوق یہی تھا کہ بس جو ہے نا کسی آدمی پر جب تک وہ فتوی کفر نہ لگا لیتا اسے چین نہیں آتا تھا۔ شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ قیدانیت لکھی ہے 6 جلدوں میں۔ تحفہ قیدانیت کی دوسری جلد ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ زمانہ قدیم ماضی میں حجاج بن یوسف کا مزاج اور زمانہ جدید میں مولوی احمد رضا خان کا مزاج جو ہے دونوں ایک ہی تھا، بلکہ حضرت فرمایا کرتے تھے حجاج بن یوسف کی تلوار یا حجاج بن یوسف کا ہاتھ اور احمد رضا خان کی لسان زبان یہ توأم جڑواں پیدا ہوئی کہ جب تک حجاج بن یوسف کسی کا خون نہ بہا لیتا، کسی کو قتل نہ کر لیتا، اسے چین نہیں آتا تھا، اسی طرح یہ بندہ جب تک کسی پر فتوی کفر نہ لگا لیتا اسے چین نہیں آتا تھا۔ تو دونوں کا مزاج ایک تھا۔ اس لیے تو مولانا ظفر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھو، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھو، اب کوڑی کے ملتے ہیں 3 یہ کہہ کر خدا نے انہیں ڈھیل دی وہ املی لہم ان قیدی متین۔ تو یہ اس کا مزاج یہ تھا کہ فتوی کفر لگانا، اس لیے چنانچہ وہ اکابر اربعہ پر یہ تکفیری فتوی لے کر آیا۔ اب ہمارا چونکہ عنوان نہیں ہے، عبارات اکابر مستقل عنوان آئے گا انشاءاللہ، اس میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ میں صرف بنیادی اختلاف واضح کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بنیادی اختلاف یہ 3 چیزیں ہیں، اور جب آپ کی کسی بتی سے گفتگو ہو، کسی بتی سے بحث و مباحثہ ہو، مناظرہ ہو، اس میں اس کی کوشش کیا ہوگی کہ میں کون سا عنوان اختیار کروں، اور آپ کی کیا کوشش ہونی چاہیے کہ میں کون سا عنوان اختیار کروں۔ اب اس کی کوشش یہ ہوگی کہ میں عبارات اکابر پہ گفتگو کروں، وہ بنیاد اسی پہ لائے گا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ عبارات اکابر ایسا عنوان ہے کہ عوام الناس میں ان عبارات کے ذریعے عوام کو اکابر دیوبند سے ورغلایا جا سکتا ہے، اکابر دیوبند سے دور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ علماء دیوبند کا مقام، علماء دیوبند کی عظمت و شان لوگوں کے دلوں کے اندر ہے۔ اکابر دیوبند کی خدمات اور کارناموں سے کوئی ایسے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو ناواقف ہوں، تو وہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے وہ بنیاد آتے ہیں عبارات اکابر پر۔ جبکہ ہمیں عبارات پہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ہم جب گفتگو کریں تو اس کے اندر بنیاد یا عقائد کو بنائیں یا اعمال کو بنائیں، عقیدہ کو یا عمل کو۔ ایک تو یہ اسلام شریعت کی بنیادیں یہی ہیں، عقیدہ اور عمل، تو عبارات پہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ بات نہیں ہے کہ کوئی عبارات پہ ہماری تیاری نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی عبارات پہ ہمارے حضرات کے جوابات نہیں ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اس پہ درجنوں کتب ہمارے اکابر کی طرف لکھی جا چکی ہیں۔ جب حسام الحرمین یہ لکھا کر لیے لایا تھا، اس وقت شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے الشہاب الثاقب علی المسترق الکاذب کے نام سے ان عبارتوں کے جواب دیے تھے۔ حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات نعمانیہ کے اندر ان عبارتوں کے جواب دیے۔ شیر خدا حضرت مولانا مرتضی حسن چاندپوری رحمۃ اللہ علیہ نے رسائل چاندپوری کے اندر ان عبارتوں کے جواب دیے۔ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عبارات اکابر میں ان عبارتوں کے جواب دیے۔ استاد محترم متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ نے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ میں ان عبارتوں کے جواب دیے۔ یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے،
لیکن صرف چونکہ درس ہے، سبق ہے، اس میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ان عبارات پہ گفتگو شروع نہیں کرنی. گفتگو شروع کرنی ہے یا عقیدے پہ یا عمل پہ یا عقائد پہ یا بدعات پہ. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ رکھنا. دیکھو، جس طرح قادیانی، مرزائی، ان کے اور ہمارے مابین جو عنوان مختلفی ہے وہ 3 ہیں. ان کے مابین اور ہمارے مابین بھی 3 عنوان مختلفی ہیں. نمبر 1 صدق و کذب مرزا، نمبر 2 اجراء نبوت ختم نبوت، نمبر 3 حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام. اب ان 3 عنوانات میں سے جب مرزائی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان تینوں میں سے وہ بنیاد بناتے ہیں حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام کو یا اجراء نبوت ختم نبوت کو، جبکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اجراء نبوت ختم نبوت حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام کے بجائے ہم عنوان اختیار کریں صدق و کذب مرزا. اب وہ عنوان کیوں اختیار کرتے ہیں؟ وہ یہ سمجھتے ہیں حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام علمی عنوان ہے، عوام نہیں سمجھ سکے گی. اجراء نبوت ختم نبوت علمی عنوان ہے، عوام نہیں سمجھ سکے گی، عوام کو اسی کے اندر دھوکہ دیا جائے. جبکہ صدق و کذب مرزا غلام احمد قادیانی لعین ملعون دجال، اس کی شخصیت کیا تھی، اس کی حیثیت کیا تھی، ہم پہلے اس کو تم طے کریں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پہلے اس عنوان پہ آیا جائے. اور جو آدمی اس فن کا شاہ سوار ہوگا، اس فن کے اندر اس کی خوب گرفت ہوگی، اس کی کوشش یہ ہوگی کہ جب باس مباحثہ ہو وہ اپنی پسند کا، اپنی مرضی کا میدان سجائے. یہ نہ ہے کہ جو بھائی باطل نے کہہ دیا بس اسی پہ شروع ہو گئے، باطل نے یہ عنوان کہہ دیا ہم اس پہ شروع ہو گئے. بھائی وہ جو بھی عنوان کہیں آپ اس کو اس عنوان پر لائیں جس عنوان پر آپ کی تیاری ہے. نمبر 2 ایسا عنوان جس پہ آپ عوام کو قابو کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں، عوام کو جو قابو کیا جا سکتا ہے وہ صدق مرزا پہ کیا جا سکتا ہے. ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں. قادیانیت، رد قادیانیت پہ بہت بڑا کام کیا. شروع میں قادیانی تھے، اللہ رب العزت نے پھر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، پھر مسلمان ہوئے اور رد قادیانیت پہ اتنا بڑا کام کیا کہ علامہ یوسف بن نوری اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گویا ان کی بہت بڑی یعنی انہوں نے ایک ذات پیدا کر دی. تو ایک دفعہ ان کا کسی مرزائی سے مناظرہ ہوا تو مرزائی نے پوری کوشش یہ کی کہ میں عنوان مناظرہ حیات وفات عیسیٰ علیہ السلام یا اجراء نبوت ختم نبوت طے کروں. وہ پوری زور لگاتا رہا. حضرت فرماتے رہے نہیں، عنوان صدق کذب مرزا ہوگا. اس کا زور یہ تھا، حضرت کا زور یہ تھا کہ عنوان ہم صدق کذب مرزا طے کریں گے. اب کیا ہوا؟ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ترتیب بنائی. حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو ٹھیک ہے، ہم عنوان اجراء نبوت ختم نبوت رکھ لیتے ہیں، لیکن میری ایک بات سنو اور مجھے یہ بتاؤ اس عنوان کا مرزے کی نبوت سے کیا تعلق ہے؟ آپ اجراء نبوت ختم نبوت رکھ لو گے بالفرض علی سبیل التنزل، 1 منٹ کے لیے آپ دلائل کی دنیا میں اجراء نبوت ثابت کر بھی لو گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا نا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی ثابت کرنا چاہو گے، یہی ہوگا. وہ کہنے لگا ہاں. فرمایا نبی تو پھر بھی وہ نہیں بن سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بنیادی شرط وہ انسان ہونا ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو روحانی خزائن میں کہہ رہا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد، ہوں انسان کی جائے نفرت اور انسانوں کے لیے آر. وہ تو اپنے آپ کو انسان نہیں مان رہا اور تم اسے نبی ماننے کے لیے تیار کھڑے ہو. اب دیکھو مناظرے کا عنوان وہ جو بھی رکھ رہا تھا حضرت پھر آ کر وہیں اپنے عنوان پر لے آئے.